اللہ کے ذکر کی محفلوں کو نہ چھوڑیے گا، اللہ کے ذکر کی محفلوں کو نہ چھوڑیے گا۔ یہاں ہمیں ایک اور بات یاد آ گئی اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک بڑی خوبصورت بات آقا اسلام نے جو ذکر کے لیے فرمائی وہ بھی یاد آ گئی۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ذکر اللہ کے ذکر کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اور چاندی تو نے خیرات کیا اور ایک آدمی نے اللہ کا ذکر کیا، تو نے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خیرات کیا اللہ کے راستے پر، اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خیرات کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا مستند فرمان ہے، مستند حدیث ہے یہ آپ کی، کہ احد پہاڑ کے برابر دو آدمی، ایک آدمی نے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خیرات کیا اور دوسرے آدمی نے کسی محفل میں اللہ کے ذکر کی، کسی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، بارگاہ رب العزت میں وہ بازی لے گیا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، بارگاہ رب اللہ پاک کے دربار میں، آقا علیہ السلام کے دربار میں وہ بازی لے گیا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کیا تھا، اور اللہ کے اس ذکر کے دوران اس کی بے خودی نے اس کی خودی کو لوٹ لیا تھا، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا تھا۔ میں کون، I don't know، نہ میں موسیٰ نہ فرعون کی جانا میں کون، بس میں تو اللہ کے ذکر میں۔ احد پہاڑ چھوٹا ہے، دیکھ لینا کبھی سوشل میڈیا پہ، مانگ لینا، یوٹیوب والا دے دے گا، دکھا دے گا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خیرات کیا اور دوسرے آدمی نے بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی محفل میں اللہ کا ذکر کیا جھوم جھوم کر، تو بارگاہ رب العزت میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں، دربار الہی میں وہ لے گیا بازی اس سے جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خیرات کیا تھا۔ اس کا اجر و ثواب، اس کا رتبہ اور مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا وہ غریب آدمی تھا، غریب آدمی تھا، اس کے تو گھر میں بیچارے کے گھر میں آٹا بھی نہیں تھا، وہ کہاں سے کرتا سونا اور چاندی، کیسے خیرات کرتا؟ اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے ذکر سے ہی وہ بارگاہ رب العزت میں بازی مار گیا۔ تو یہ عائشہ، یہ آقا اسلام کا فرمان ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، آقا اسلام کے اس فرمان کی روشنی میں ذکر کی، اللہ کے ذکر کی اہمیت، اس کا رتبہ اور مرتبہ، منزل اور مقام کیا ہے اللہ کے ذکر کا، جو قرآن کریم میں واضح لفظوں میں وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ذکر کی محفلوں میں شامل ہوا کرے۔ اب کوئی عمل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، کوئی ایک عمل بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہم نے اتنی بڑی مثال کیا، یہ تو برحق حق سچ، حق برحق آقا اسلام کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، اس سے بڑھ کے ہوگا کچھ کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خیرات کرنا اور دوسری طرف اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر مقدم ہے سونے اور چاندی کی اس خیرات پر بارگاہ رب العزت میں، کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جتنے بھی سننے والے ہیں میرے جہاں بیٹھے ہیں لوگ، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مجھے، یار بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں کرتا کہ میں راز کھولوں، میں علم کھولوں، میں یہ کھولوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی روحانی ورت ابھی کتنی ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی
چیز ہے، وہ کون سا آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ کے حلق سے اتر جائے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچے. میں بس وہی، اسی لیے میں اپنی محفل کو بہت سافٹ لے کے چلتا ہوں، بہت وزنی اور بھاری نہیں کرتا اس محفل کو کہ میں نے تو سب کچھ بتایا، سمجھ میں تو کسی کی کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ اور زیادہ مغالطے میں آ گئے. اس لیے میں بہت کم ایسی باتیں، کبھی بہت ضروری ہو جائے تو کبھی 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 بھائی 1.5 مہینہ اسلام آباد سے آئے ہوئے مجھے ہو گیا، لیکن آج تک نہیں بتائی میں نے. لیکن آج بتایا نا کہ پاکستان کو سارا پورے چاروں کونوں سے ہم نے اثار میں لے لیا تھا. سرکار تو بتایا تھا نا ہم نے، کیا بات. میرے بادشاہ اللہ کے ولیوں اور فقیروں نے ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو کنارے لگایا، اور اس کے بعد جو بالکل ہی خستہ حال، بالکل اب ڈوبی جو ٹوٹی پھوٹی کشتیاں رہ گئی تھیں، سرکار نے آ کر انہیں بھی کنارے لگا دیا. سرکار نے آ کر انہیں بھی کنارے لگا دیا. تو آپ اہمیت دیں نہ دیں، ہمیں کیا جب کھلے گا راہ، جب کھلیں گی باتیں تو پھر آپ خود پریشان بھی ہو جائیں گے، معافیاں بھی مانگیں گے. لیکن اللہ خیر کرے گا، اللہ پاک خیر کرے گا یار. اللہ پاک درگزر کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن کئی دفعہ کئی محفلوں میں ہم اس محفل جو آستانہ نور ایمان TZI تحریک ذکر الہی کے پلیٹ فارم سے آستانہ نور ایمان، یعنی یہاں پر جو اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے روز، ان محفلوں کی اہمیت کیا ہے یہ بہت مرتبہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو. بہت مرتبہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے سب کچھ بتا چکے ہیں. یہ بار بار یہ فرمان ہے نا آقا اسلام کا کہ آسمانوں سے اللہ کے فرشتے اور ملائکہ اتر آتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں میں. اور ایک جگہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ آخر اسلام کی زبان اطہر سے سنا کہ ایسے بھی ملائکہ فرشتے ہیں جن کے غول در غول جو ڈھونڈتے رہتے ہیں دنیا میں، گردش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو تو ہم بھی اس ذکر کی محفل میں اتر آئیں اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. یہ ساری روایتیں موجود ہیں کتابوں میں، بخاری میں بھی مل جائیں گی، مسلم میں، مشکات میں، سب میں مل جائیں گی. کہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہیں اللہ کی ذکر کی محفل ہو رہی ہو تو ہمیں اس کی خبر مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے. اور ہم اچھا جب آتے ہیں تو آوازیں بھی دیتے ہیں کہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو. کیوں فرماتا ہے قرآن کریم سورہ نور میں کہ ان گھروں کی بھی تعظیم کیا کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی بھی تعظیم کیا کرو. جب ان گھروں کی اتنی تعظیم ہے، ان دیواروں کی اتنی تعظیم ہے قرآن کریم سورہ نور کے مطابق، تو ذکر کرنے والوں کی کتنی تعظیم ہوگی؟ ذکر کرنے والوں کی کتنی تعظیم، کتنا احترام، کتنی عزت بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ آقا اسلام میں. جی اور کیوں ہے اللہ کے ذکر کی محفلوں کو اتنا مقدس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے اور ملائکہ آ جاتے ہیں محفلوں میں، مقدس ارواح پہنچ جاتی ہیں، مقدس ارواح، بڑے بڑے کامل ذات ولی، بڑے بڑے فقر کے سلطان اور قلندر. بھائی آپ سچ بتائیے، سارے آج ساری دنیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی محفلیں کہاں ہو رہی ہیں؟ اور وہ اللہ کے ذاکر جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہو، جن کے قلب اللہ سے جاری ہوں، جن کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر رچ بس گیا ہو، وہ اللہ کے ذاکر کہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا. آج دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ اور قرآن نے بار 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 یہی سب کچھ سمجھایا، یہی سب کچھ سمجھایا.
قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فرح پا گیا. ایسا ہی الا من آتی اللہ کی قلب سلیم، جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا وہ کامیاب ہوا. ایسا ہی